اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ہم نے پچھلے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی قبل جو واقعات تھے کتابوں میں موجود تھے ان سب کو ذکر کیا، اور جو کاہنوں کی پیشن گوئیاں تھیں اور نبوت کے قریب جو واقعات پیش آئے ان کو بھی ذکر کیا. کتب سابقہ، کتب متقدمہ جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں آپ کے جو نام آئے ان کو بھی ذکر کیا، اور ہم نے ان حالات کو بھی ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے ظہور سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیات تھیں. آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، ماہ وہاں رہتے، ایک ماہ وہاں رہتے، واپس آتے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، گھر آتے پھر کچھ سامان لیتے اور واپس چلے جاتے، اور اللہ تعالیٰ پہ، اس کی ذات پہ اور تمام اطراف کے ماحول پہ، ہر چیز پہ غور و فکر کرتے. اس بات پر علماء کرام متفق علیہ ہیں، صحابہ کرام بھی متفق علیہ ہیں، اور کئی طرق سے ہمیں یہ حدیث بھی ملی ہیں جو حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں، حضرت انس بن مالک، حضرت ابن عباس اور دیگر اور صحابہ کرام سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، آپ کی نبوت کا جب زمانہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی. دنوں کا تو فرق ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک 40 سال 1 دن، بعض کہتے ہیں 40 سال 10 دن، بعض کہتے ہیں 40 سال 2 ماہ، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ 40 برس کی عمر تھی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ دوشنبے کا دن تھا، یعنی دوشنبہ یعنی پیر کا روز. ہم اس بارے میں بحث کر چکے ہیں کہ چونکہ باقی تمام دن جو ہیں وہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات یہ کسی نہ کسی دیوی دیوتاؤں کے نام پر ہیں، اس لیے اردو زبان میں جو پچھلے لوگ تھے وہ پیر منگل کہنے کے بجائے شنبہ، دوشنبہ اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، تاکہ وہ نام ہیں جو کسی بت کے نام پر نہیں ہیں. تو خیر بہرحال یہ رواج تھا، اس لیے کتابوں میں دوشنبے کا لفظ آتا ہے جو پچھلے علماء نے لکھی ہیں. تو خیر بہرحال اٹ مینس منڈے، پیر کا روز یا یوم الاثنین. اور علماء نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر عقل و شعور کے کمال کی عمر ہوتی ہے، اور عمر کی اسی حد پر انبیاء کرام کو نبوت دی جاتی ہے. بہت ہی کم نبی ہیں جن کو 40 سال سے قبل نبوت دی گئی ہو. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، they are exceptional cases, but usually they are given or they are bestowed with نبوہ at the age of 40. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات جو حدیث میں آتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے سال میں ایک روز رات میں اٹھے اور آپ نے نماز پڑھی، اور نماز سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کے صحابہ کرام نے آپ کے چاروں طرف جو ہے نا ایسے حلقہ ڈال کر بیٹھ گئے اور آپ کی نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے. چنانچہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مجھے آج رات 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئی. پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ مجھے ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ نے میرے دشمنوں کے دلوں میں میرا رعب پیدا فرما کر میری مدد فرمائی ہے، چاہے میرے وہ دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہو، ان کے دلوں میں میرا رعب موجود ہے. یعنی علماء لکھتے ہیں کہ وہ دشمن سامنے ہوں یا پیچھے ہوں، اللہ نے ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیا. اور 1 مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اس لیے بھی فرمایا، علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی اس وقت دشمن موجود تھے ان میں سے کوئی بھی آپ سے 1 مہینے کی مسافت سے زیادہ کے فاصلے پر نہیں تھا. اور تیسری خصوصیت کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے فرمایا کہ میرے لیے یعنی میری امت کے لیے تمام مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، جبکہ مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں
ان میں جن کو جہاد کا حکم دیا گیا وہ تمام مال غنیمت دوسروں کو دے دیتے تھے اور اپنے اوپر اس کو حرام رکھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مال غنیمت میں سے حصہ لے سکتے تھے. یہ بھی آپ کو ایک خصوصیت دی گئی. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوتھی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اور میرے لیے ساری زمین کو پاک مسجد بنا دیا گیا ہے. جس جگہ بھی نماز کا وقت آ جائے میں وہاں اگر پانی بھی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں. لہذا زمین پر مسجدوں کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں. مجھ سے پہلی امتوں کو، مجھ سے پہلے لوگوں کو یہ سہولت میسر نہ تھی کہ وہ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکیں، جہاں چاہیں نماز پڑھ سکیں. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ کسی بھی پاک زمین پر. تو پچھلی امتوں کے جو لوگ تھے وہ صرف اپنی عبادت گاہوں میں نماز پڑھ سکتے تھے. اور پھر پانچویں خصوصیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہو مانگو، اس لیے کہ ہر نبی نے ہم سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. میں نے اپنے سوال کو قیامت کے دن تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے. میرا وہ سوال تمہارے اور ہر اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میرا یہ سوال ایسے لوگوں کو عذاب سے نکالنے کے لیے ہوگا جن کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا اور توحید یعنی اللہ کو ایک جاننے کے سوا ان کا کوئی نیک عمل نہیں ہوگا. یعنی علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ سوال لوگوں کو دوزخ سے نکالنے کے لیے استعمال فرمانے کے لیے رکھ لیا ہے، اور یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کے لیے رکھا ہے. تو یہ آپ کی ایک پانچویں خصوصیت تھی. اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ایک مناظرہ بھی عرض کرتا چلوں جو ایک انگریز کا ہوا تھا، اور اس کو علامہ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں کہ مصر میں ایک انگریز آیا اور اس نے کہا کہ میرا ایک شبہ اور اعتراض ہے، اس کو اگر کوئی حل کر دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. چنانچہ دارالحدیث کاملیہ میں اس کے لیے ایک مجلس کا انتظام کیا گیا اور وہاں علماء کی سربراہی میں شیخ عز الدین ابن عبد السلام نے ان کی اس بات کا جواب دینے کے لیے وہاں تشریف لائے. تو اس نصرانی نے شیخ سے کہا کہ آپ لوگوں کے نزدیک کیا وہ بات زیادہ افضل ہے جس پر زیادہ لوگوں کا اتفاق ہو، یا وہ بات زیادہ افضل ہے جس پر کم لوگوں کا اتفاق ہو؟ تو شیخ نے کہا کہ جس بات پر زیادہ لوگ متفق ہوں وہ بات ہمارے نزدیک زیادہ افضل ہے. تو اس نصرانی نے کہا تب پھر ہم عیسائی اور آپ ہم دونوں اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے، اور صرف آپ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کو اللہ نے بھیجا ہے. تو چونکہ زیادہ لوگ ایک طرف ہیں اور کم لوگ دوسری طرف ہیں، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ سے زیادہ افضل ہیں. شیخ عز الدین نے اس کی یہ بات سنی تو سر جھکا کر خاموش ہو گئے. اب پوری جو مجلس تھی اس میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی کہ یار اب یہ کیا بات ہوئی. اس کے بعد شیخ نے سر اٹھایا اور کہا کہ عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. لہٰذا اب آپ پر لازم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے اس کی پیروی کریں اور ان احمد پر ایمان لائیں جن کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی. اس جواب کو سننے کے بعد نصرانی فوراً مسلمان ہو گیا. اب یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ عز الدین نے نصرانی سے جو کچھ کہا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ثابت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام سے افضل تو ثابت نہیں کرتا. تو پھر وہ نصرانی کیوں مسلمان ہو گیا صرف اتنا جواب سننے کے بعد؟ تو علماء اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں تو آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لانا ضروری ہوگا، اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اور جس کی آپ نے خبر دی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں تمام نبیوں سے افضل ہوں. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننا آٹومیٹکلی اس بات کو ماننا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، کیونکہ آپ اولو العزم من الرسل میں سب سے اوپر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں تو ہیں لیکن سب سے اوپر نہیں ہیں. پھر اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، جس کے بارے میں معراج کے واقعے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ سرت مشرقا و مغربا، میں مشرق و مغرب دونوں جگہ گھوما لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کسی اور ذات کو نہ پا سکا. فتقدم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے اور نماز پڑھائیے. کن کو نماز پڑھائیے؟ تمام انبیاء کرام کو.
جو آج تک اترے ہیں، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں. تو آٹومیٹکلی آپ کو امام بنانا، اور امام اس کو بنایا جاتا ہے جو سب میں بہتر ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب اللہ نے حضرت کے درجات بلند کرنے اور آپ کو شرف و بزرگی عطا فرمانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جس چیز سے نبوت کی ابتدا ہوئی وہ رؤیا صالحہ تھی، جیسا کہ ہم پچھلے درس میں بھی پڑھ چکے ہیں اس حدیث کو، یعنی کہ سچے خواب. آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ اس طرح آپ کے سامنے آتا جیسا کہ کوئی صبح ہو، یعنی صبح جتنی روشن ہوتی ہے نا، اسی طرح وہ خواب سچا ہو کے آپ کے سامنے آ جاتا. آپ جو کچھ دیکھتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا. تو رؤیا صالحہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغاز وحی کی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. لیکن اگر کسی شخص کو صرف سچے خواب آتے ہوں تو وہ اپنے آپ کو نبی نہیں ڈکلیئر کر سکتا، کیوں کہ 46واں حصہ ہے، نبوت نہیں ہے. اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پہ کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر میں کئی پارٹس ہوتے ہیں. کمپیوٹر میں سسٹم ہوتا ہے، باکس ہوتا ہے، اس میں مانیٹر ہوتا ہے، اس میں ماؤس ہوتا ہے، اس میں کی بورڈ ہوتا ہے. اگر میں آپ کو ماؤس پکڑا دوں اور کہہ دوں کہ یہ کمپیوٹر ہے تو آپ پھر ایک ہی سوال کریں گے، یا تو کہنے والا پاگل ہے یا میں پاگل ہوں. تو ایک جزء پر پورے کل کا اطلاق نہیں ہوتا. دا پارٹ از ناٹ کنسیڈرڈ دا ہول. لیکن جب آپ ہول کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ پارٹ بھی ہول کا ہے اور یہ پارٹ بھی ہول کا ہے اور یہ پارٹ بھی ہول کا ہے. تو ساری ڈیوائسز کو ملا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ہے. لیکن کسی ایک ڈیوائس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کمپیوٹر ہے. بالکل اسی طرح نبوت کے یہ حصے ہیں. اگر کسی کے اللہ نے کسی حصے سے نوازا ہے سچے خوابوں سے، اچھے خوابوں سے، تو وہ نبوت کا حصہ ہے. وہ شخص نبی نہیں ہے، یعنی اس پر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے اس شخص پر. اللہ نے ہم سے ایک سلسلہ جوڑے رکھا ہے کہ ہمیں خوابوں کے ذریعے، اچھے خوابوں کے ذریعے چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہے. یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں بتایا ہے کہ تم میں سے جب کوئی خواب دیکھے تو اس کو ہر ایک پہ ذکر نہ کرے، صرف اسی پہ ذکر کرے جو اس کی صحیح تعبیر جانتا ہو. کہ خواب کی مثال ایسی ہے کہ ایک پرندہ ہے جو آسمان میں اڑ رہا ہے اور اس کے پنجے پر ایک دانہ رکھا ہے. The probability of that dana falling down to the ground is extremely high. تو اگر کوئی شخص آپ کے اچھے خواب کی بری تعبیر کر دے تو کبھی ویسے ہی ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی شخص آپ کے اچھے خواب کی بری تعبیر کر دے اور وہ ویسے ہی ہو جائے تو خواب تو آپ نے اچھا دیکھا تھا لیکن اس کے نتائج برے نکل آئے. تو اسی لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ خواب انہی پر ذکر کیا جائے، اچھے خواب انہی پر ذکر کیے جائیں جو علم رکھتے ہیں. اور جہاں تک برے خوابوں کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برے خواب کسی پر ذکر نہ کرو، نہ اپنی بیوی پر، نہ اپنے بچوں پر، نہ اپنے دوستوں پر، کسی پر ذکر نہ کرو. اور لاہور پڑھو، بائیں طرف کو تھوکو. تھوکنے کا مطلب ناٹ سپٹنگ، لٹرلی سپٹنگ. اگر آپ تھو بھی کر دیں اس سے کچھ بھی نہیں نکلتا منہ سے تو بھی کافی ہے. اس کے بعد لاحول پڑھیں، یعنی آپ نے بیسیکلی دھتکار دیا اس چیز کو. شیطانی عمل ہوتا ہے برا خواب. تو خیر بہرحال. اور اسی طرح ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص ناگوار خواب دیکھے تو وہ اس خواب اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور یہ دعا پڑھے کہ اعوذ باللہ من شر ما رأیت ومن شر الشیطان، کہ میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا اس سے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر وہ 3 مرتبہ تھوک دے اور وہ خواب کسی کو نہ سنائے، اس کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور پھر اسی روایت کی ایک اور کڑی میں اس بات کا اضافہ بھی ہے کہ پھر وہ کروٹ بدل کر جس طرح لیٹا ہو دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ جائے. اور ایک جگہ یہ اضافہ بھی ہے کہ اٹھ کر نماز پڑھ لے تاکہ اس برے خواب کے مقابلے میں نماز سے سلامتی حاصل کرے. اور بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہے تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو بیان کرے، یعنی انہی لوگوں کو سنائے جو اس کا سننا پسند کرتے ہیں. اور اگر ایسا خواب دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو سمجھ لے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کی کوئی حقیقت و اصلیت نہیں ہے. یہ صرف ایک تخیل اور وہم ہے جس کا مقصد انسان کو ڈرانا اور دہشت زدہ کرنا ہے. لہٰذا اللہ سے پناہ مانگے.
اور اس خواب کو کسی پر ذکر نہ کرے کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح کتاب اذکار میں یہ ہے کہ برا خواب دیکھنے والا برا خواب دیکھنے کے بعد یہ کہے اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام، اور ایک روایت میں اس میں ایک اضافہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام فإنها لا تكون شیئا۔ اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان کے عمل سے، وسیئات الاحلام، اور برے خوابوں کی برائیوں سے، فإنها لا تكون شیئا، کہ یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ اسی طرح علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ برے خوابوں کی تعبیر جلد اور اچھے خوابوں کی تعبیر دیر سے واقع ہوتی ہے، اس لیے اچھے خواب دیکھے انسان تو اس پر صبر کرے کہ اس کے ظاہر ہونے میں جلدی نہ مچائے۔ اسی طرح حضرت معمر ابن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، یا محمد یا محمد، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ مجھے ایک نور نظر آتا ہے جو جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، اور ایک آواز سنائی دیتی ہے، مجھے ڈر ہے خدا کی قسم اس کے نتیجے میں کہیں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ خدا کی قسم مجھے کس چیز سے اتنی نفرت اور بیر نہیں ہے جتنی مجھے ان بتوں اور ان کاہنوں سے ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں کاہن نہ ہو جاؤں۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو غیب سے آوازیں آتی ہیں اور اس طرح کے مجھے چیزیں نظر آتی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی جن مجھے اپروچ کرنا چاہ رہا ہو، میرا تابع ہونا چاہ رہا ہو اور مجھے کہانت کی طرف دھکیلنا چاہ رہا ہو، کیونکہ میں تو ان چیزوں سے سخت بغض رکھتا ہوں۔ یہ سن کر بی بی خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کی قسم آپ امانت دار ہیں، آپ رشتہ داروں کی خبر رکھتے ہیں، آپ سچی بات کہتے ہیں، لہذا شیطان آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت نشین ہو کر کائنات کی حقیقت پر غور و فکر فرماتے تھے، اور آپ کو دنیا سے اور دنیا داری سے کوئی زیادہ رغبت نہیں تھی، تو آپ علیحدہ ہو کر سوچ بچار کرتے تھے، اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ عبادت بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی عبادت کی نوعیت کیا ہوتی تھی، کیونکہ ابھی آپ نبی تو نہیں بنے تھے۔ تو ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ وہاں ذکر اللہ کرتے تھے، جو بھی اس زمانے میں اللہ کے ذکر کا طریقہ رائج تھا، اور ایک قول کے مطابق جو ابراہیمی طریقے عربوں میں بھی رائج تھے اللہ کی عبادت کرنے کے، اور ہر نبی نے اپنے زمانے میں انہی طریقوں سے اللہ کی عبادت کی تھی، اور وہ طریقے اس امت میں بھی ہیں، تو آپ انہی طریقوں سے اللہ کی عبادت کرتے ہوں۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ذریعے عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہو گئی اور آپ کو نبوت ملی۔ تو آخر پھر وہ رات آئی جس رات آپ غار حرا میں معمول کے مطابق تشریف لے گئے، لیکن آج آپ کے ساتھ نبوت پیش آنی تھی، آپ کو نبوت عطا کی جانی تھی۔ اب اس میں اختلاف ہے علماء کرام میں کہ یہ وہ مہینہ کون سا تھا اور تاریخ کون سی تھی۔ تو ڈفرنٹ علماء کرام کے یہاں پہ میں اقوال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تھی، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ربیع الاول کی 3 تاریخ تھی، اور بعض علماء اس قول کے قائل ہیں کہ نہیں، یہ رجب کی 17ویں تاریخ تھی، اور پھر بعض علماء اس طرف رائج ہیں کہ اللہ نے حکم دیا قرآن میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے
انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مبارک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو اس میں بھی قرآن کی آیات تھیں، اور اللہ نے شب قدر کا ذکر کیا، تو گویا یہ رمضان کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوگی۔ تو بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے۔ بہرحال واللہ عالم۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ پیر کے روز روزہ رکھا کرو، کیونکہ پیر ہی کے روز مجھے نبوت ملی اور پیر ہی کے روز میں پیدا ہوا۔ تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور اس امت کے اوپر اللہ نے جب رحمت کا فیصلہ فرمایا تو اللہ نے اپنے نبی کو اس غار حرا میں بلایا اور نبوت سے سرفراز فرمانے کا فیصلہ فرمایا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں اور ایسے کوئی آدمی اترتے ہوئے آ رہا ہے، اور میں بڑی حیرانی سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے، یہ ہوا میں کیسے اتر رہا ہے، اور وہ پھر میرے پاس آیا اور اس نے میرے پاس آ کر مجھے کہا کہ پڑھی، مجھ سے کہا کہ پڑھیے۔ تو اب یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے جب کہا کہ پڑھیے تو آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اچھا اگر وہ آپ سے یہ کہتا کہ میرے پیچھے پڑھیے تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً کہتے اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا کہ بھئی اقرا، آپ کہتے تھے اقرا، لیکن اس نے کہا پڑھیے، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے جو آگے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ وہ کچھ لکھا ہوا لائے تھے۔ اگر وہ اپنے پیچھے ریپیٹ کرنے کو کہتے تو آپ تو عربی تھے، عربی زبان آپ کے لیے ریپیٹ کرنا کسی کے پیچھے کیا بڑی بات تھی، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو خیر اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ریشمی لباس میں، ریشمی کپڑے پہ لکھا ہوا وہ آیتیں کیا آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو پہلی وحی ہوئی۔ اب اس وحی کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں بخاری شریف میں، بخاری شریف کی کتاب الوحی میں یہ حدیث آئی ہے، اور اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ حدیث اسی حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتداءً اچھے خوابوں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر آپ جو دیکھتے وہ آپ کے سامنے ایسے ہی روشن ہو جاتا جیسے کہ صبح روشن ہوتی ہے۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئی اور آپ غار حرا میں خلوت نشین رہنے لگے۔ کئی دن آپ اسی حالت میں وہاں پر عبادت کرتے رہے، اور یہاں پہ علماء ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کو ترجمے میں، اردو کے ترجمے میں، کہ آپ نے تہنث اختیار کی۔ یعنی تہنث جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کی ایک ٹرمینالوجی ہے۔ اس زمانے میں عبادت کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کسی گوشے میں الگ تھلگ چند راتوں کے لیے صرف اللہ پہ دھیان لگاتا اور صرف اللہ کی عبادت کرتا، جو بھی اس وقت رائج طریقہ تھا اس کے مطابق، تو اس کو کہتے تھے تہنث۔ اور بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ آپ وہیں رہتے یہاں تک کہ آپ کو گھر آنے کی چاہ پیدا نہ ہو جاتی، آپ گھر آتے اور پھر توشہ لیتے اور اس کے بعد واپس چلے جاتے۔ اس کے بعد بی بی عائشہ کہتی ہیں آپ کا یہی معمول رہا حتی جاءہ الحق وہو فی غار حراء، یہاں تک کہ آپ پہ اللہ نے حق کو منکشف فرمایا اور آپ اس وقت غار حراء میں تشریف رکھتے تھے۔ فجاءہ الملک، اور آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آپ سے کہا فقال قرأ، اس نے آپ سے آ کے کہا کہ پڑھیے۔ قال قلت ما انا بقارئ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے جبریل سے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو جبریل نے پھر کیا کیا؟ قال، اللہ کے رسول کہتے ہیں فاخذنی فغطنی حتی بلغ من الجہد، اور اس نے پھر مجھے پکڑا اور پکڑ کر اس زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ ثم غسلنی، اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرأ، اس کے بعد مجھ سے دوبارہ کہا کہ پڑھو۔ میں نے اس سے کہا ما انا بقارئ،
فاخذنی فغطنی، اس نے مجھے دوبارہ وہی معاملہ کیا کہ پکڑ کر بھینچا، اور اتنا زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑا اور کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، فاخذنی فغطنی حتی بلغ من الجہد۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہی معاملہ فرمایا میرے مدنی کے ساتھ، اور میرا مدنی ایک ہی بار کہتا رہا، ایک ہی بات کہتا رہا کہ مانا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اسی لیے علماء کرام یہ دلیل پیش کرتے ہیں جو میں نے آپ سے پہلے کہی کہ اگر ریپیٹ کرنے کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول 3 دفعہ ایک ہی بات نہیں فرماتے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کچھ لکھا ہوا لائے تھے، وہ پڑھنے کو کہہ رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک رسول نوری اور ایک رسول بشری کا 3 دفعہ اس طرح اللہ نے ملاپ کروایا تو پھر اللہ نے کیسے کیسے راز افشاں کیے۔ جبریل بھی تو رسول ہی ہے نا اللہ کا، اللہ نے قرآن میں جبریل کو بھی تو رسول کہا ہے۔ اب رسول کا مطلب ہوتا ہے میسنجر آف اللہ۔ جبریل اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغام لے کر وحی کی صورت میں اس کے انبیاء تک پہنچاتے ہیں، اور انبیاء کرام رسول ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو گویا دونوں ہی رسول ہیں اللہ کے۔ تو ایک رسول بشری اور ایک رسول نوری جب آپس میں گلے ملے اور اس طرح ملے تو اب اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں، پھر اس نے تیسری دفعہ جب میرے ساتھ ایسا کیا تو اس کے بعد مجھ سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس کی اس بات کو دہرایا، لیکن مجھ پر کیفیت یہ تھی کہ یرجف فؤادہ، میں کانپ رہا تھا۔ یرجف فؤادہ، میرا انگ انگ، میری روح اندر سے کانپ رہی تھی، کیونکہ یہ معاملہ میرے ساتھ پہلے تو کبھی پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکلا، فدخل علی ختیجہ، اور میں ختیجہ کے پاس آیا، فقال زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ فزملوہ، تو پھر مجھے اڑا دیا گیا، حتی ذهب عنہ الروع، یہاں تک کہ مجھ پر سے وہ کپ کپی کی کیفیت چلی گئی۔ ایک لمحے کو اس حدیث کے اب تک جتنی میں نے بیان کی، ایک لمحے کے لیے اس کو ذرا محسوس کریں کہ ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے ایک ایسا کام کرنے کو کہتا ہے جو وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اپنے اندر وہ صلاحیت نہیں پاتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد، ایک عمل کے بعد وہ کام کرنے لگتا ہے، تو آپ سوچے کوئی بھی آدمی ہو اس کیفیت کو کس طرح محسوس کرے گا۔ It was a shocking thing۔ یہ بشریت کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا وہ بشریت کا تقاضا تھا۔ اس کے بعد میرا مدنی کہتا ہے کہ جب میرا ڈر جاتا رہا تو میں نے حضرت ختیجہ کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرا مدنی اللہ ایسے لوگوں کو رسوا نہیں کرتا جو اپنے کنبے والوں کی پرواہ کرتے ہیں، جو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کو ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں فانطلقت به ختیجۃ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل۔ اس کے بعد ختیجہ مجھے لے کر گئیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس، اور ورقہ ابن نوفل کے بارے میں شجرہ نسب وہی ہے جو بی بی ختیجہ کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصی پہ جا کے ملتے ہیں۔ تو ورقہ ابن نوفل ہے، وہاں ختیجہ انت خویلد ہیں، تو خویلد اور نوفل یہ بھائی تھے،
یہ دونوں اسد کے بیٹے تھے، اور اسد عبد العزیٰ کے بیٹے تھے، اور پھر عبد العزیٰ جو ہے وہ قصی کے بیٹے تھے. تو ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی، تو یہ ان کی نسب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے. تو خیر اس کے بعد جب وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں تو اس کے سلسلے میں علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ عیسائی ہو گئے تھے، تو اللہ نے ان کو کتاب کا علم دیا تھا، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ایک نبی امی نے آنا ہے، اور وہ بی بی ختیجہ سے اس بات کا ذکر بھی کر چکے تھے. اس لیے بی بی ختیجہ نے سب سے بہتر یہی سمجھا کہ انہی کو کانٹیکٹ کیا جائے اور انہی سے بات پوچھی جائے کہ آیا یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ خبر دیتے تھے. تو بی بی ختیجہ جب ان کے پاس لے گئیں تو کہنے لگی ابن عم کہ دیکھیں میرے چچا کے بیٹے دیکھیں، یعنی حضرت بی بی ختیجہ جو ہیں وہ ورقہ ابن نوفل کو اس لیے بھی اتنا بڑا عالم سمجھتی تھیں کیونکہ ورقہ ابن نوفل اس زمانے میں عرب ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا علم حاصل کیا تھا کہ وہ عبرانی زبان پر ان کو اس قدر عبور تھا کہ وہ انجیل لکھا کرتے تھے. اسی لیے بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ وَقَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبْ. تو وہ انجیل سے لکھا کرتے تھے اور اللہ کی شان جو وہ لکھا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں بخاری شریف میں یہ بھی آتا ہے وَقَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور وہ بہت بوڑھے آدمی تھے، قد عمیا، اور وہ اندھے بھی ہو چکے تھے عمر کی وجہ سے. تو بی بی ختیجہ نے کہا ان سے یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع میری بات سنیے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیا ہوا من ابن اخیک، آپ کے بھائی کے بچے کے ساتھ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی ختیجہ ان کے بھائی کا بچہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ بی بی ختیجہ اور حضرت ورقہ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصی پہ جا کے ملتے تھے، لیکن اگر آپ جنریشن دیکھیں تو بی بی ختیجہ اور ورقہ ابن نوفل کی جنریشن اللہ کے رسول کے والد کی جنریشن سے میچ کرتی تھی. So they were equal steps away from قصی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصی سے ایک سٹیپ زیادہ اوے تھے. تو اس ریلیشن شپ سے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے یہ آپ کے جو بھائی کا بچہ ہے یہ آپ سے کیا کہتا ہے. تو اگر یہ ہمیں نسب کا علم ہو تو یہ بات بڑی آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اب آپ یوں دیکھیں کہ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی، تو ورقہ کو ملا کے یہ 5 لوگ ہو گئے. اب اللہ کے رسول کو دیکھیں، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، اللہ کے رسول کو ملا کے یہ 6 لوگ ہو گئے. تو یہ ایک کا ڈفرنس آیا نا ایک جنریشن کا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے بارے میں ورقہ ابن نوفل سے بی بی ختیجہ نے کہا ابن اخیک، آپ کے بھائی کا بیٹا یا آپ کا بھتیجا. تو پھر ورقہ ابن نوفل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا ابن اخی ماذا ترى، اے میرے بھتیجے تو نے کیا دیکھا. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا خبر ما رأى، جو آپ نے دیکھا، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا آپ نے سب اسے بتایا. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کی ورقہ نے. یعنی اگر آپ صحیح سورس کی طرف جائیں نا تو پھر آپ کو صحیح بات معلوم ہوتی ہے. ورقہ نے کہا کہ معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ یہی وہ ناموس اکبر ہے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی اللہ نے بھیجا تھا. اب یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ریفرنس کیوں کیا گیا، حالانکہ ورقہ ابن نوفل خود عیسائی تھے، ان کو تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ریفرنس کرنا چاہیے تھا. تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ریفرنس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو شریعت موسوی کے پابند تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئی شریعت لائے تھے
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود انجیل میں کہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف مبعوث تو کیا گیا ہوں، بٹ آئی ہیو کم ٹو فلفل دا ریلیجن، دا لاز دیٹ ور سینڈ بائی موزس. تو موسیٰ علیہ السلام کے جو قوانین تھے میں ان کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، نئے قوانین لے کر نہیں آیا. جن قوانین سے تم دور ہو گئے ہو ان کی طرف تمہیں واپس لے کے جانے کے لیے آیا ہوں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریعت لے کے آئے تھے. تو دا کریکٹ کمپیریزن واز بٹوین موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا یا لیتنی فیہا جزعا یا لیتنی اکون حیا. انہوں نے کہا کاش، یا لیتنی فیہا جزعا، کاش میں جوان ہوتا، یا لیتنی اکون حیا، کیا اس وقت تک میں زندہ رہتا. کس وقت تک آپ زندہ رہتے؟ اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ بڑی شاکنگ نیوز تھی. آپ نے کہا مجھے نکالیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہ ہم، مجھے نکالیں گے. اللہ کے بندے، نکالا تو اس کو جاتا ہے جو گندا آدمی ہو، جو غلیظ آدمی ہو، جو معاشرے کے اندر لیے مینس ہو. مجھے نکالیں گے؟ میں تو اس معاشرے میں اچھائی پھیلانے کے لیے آیا ہوں، مجھے کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے اس کا جواب دیا، قال نعم، جی ہاں، لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت، اس سے پہلے کوئی آدمی جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ یہ پیغام لے کر آیا ہو. ما جئت به، جس پیغام کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے اس پیغام کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی آیا ہو اور اس کی قوم نے اس کو نکال نہ دیا ہو. اور پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا اور وہی بھی آنا تھوڑے دنوں کے لیے رک گئی. تو یہ جو تھوڑے دنوں کے لیے وہی رکی تھی نا، اس کو ایام الفطر بھی کہتے ہیں، کہ وہ عرصہ جس کے اندر وحی کا آنا رک گیا ہو. اور اس کے یہ عرصہ علماء کرام لکھتے ہیں 2 یا 3 سال کا وقفہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ایک دفعہ پھر تربیت کرنی شروع کی. آپ کو یہ 2 سال کا وقفہ اللہ نے شاید اس لیے دیا ہو کہ آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں، عملی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں اس مقصد کے لیے جس مقصد کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی بھیجا جانا ہے. کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاسک تھا. اب یہ دیکھیں کہ انسان کو 4 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی کے سامنے نہیں بولنا، بلکہ ساری خلقت کے سامنے بولنا. اب مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کسی آدمی کو چنا جائے اور کہے کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے، وہاں پر 10 بندہ موجود ہے اور وہ 10 کا 10 بندہ ایسا ہے جو پروببلی آپ سے اتفاق نہیں کرے گا، لیکن آپ نے وہاں جانا ہے اور فلاں بات ان کو کہنی ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تھنک اباؤٹ اٹ، کس قسم کے ہم پینک سٹیٹ میں ہوں گے جب ہم اس روم میں انٹر ہوں گے جہاں 10 آدمی ہیں. تو پروبیبلٹی کہ وہ ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے ہائی ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ پروبیبلٹی بھی موجود ہے. اور جبکہ آپ کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو پھر نبوت کا بوجھ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹاسک نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز تو وحی کے سچے خوابوں سے ہوا. اور جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. لیکن علماء اس بات پر متفق علیہ ہیں، اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. اسی لیے آپ نے جب حضرت علی کو فرمایا کہ تم پیچھے رکو اور مدینے والوں کی دیکھ ریکھ کرو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے مایوس ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نہیں چاہتے یا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ وہی مناسبت رکھو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، کہ جب موسیٰ طور پر گئے تو ہارون پیچھے قوم کی ٹیک کیئر کر رہے تھے. لیکن ایک بات ذہن میں واضح رہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ بعد میں فتنے میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی کو اللہ کے رسول نے حضرت ہارون علیہ السلام سے مناسبت دی، تو حضرت ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، تو گویا حضرت علی کے متعلق بھی اس قسم کی کوئی بات گھڑ لیتے. تو آپ نے وہیں اس بات کو مناسبت
اس کو وہیں کلیئر کر دیا کہ دیکھو ہم مناسبت تو اسٹیبلش کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ اسی کو اللہ نے پھر قرآن میں بھی کہا کہ وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے، کہ نبوت آپ پر ختم ہوتی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ تو بہرحال پیر کی صبح غار حرا میں آپ کے پاس فرشتہ آیا اور آپ پر پہلی وحی اتری، جو کہ پہلی 5 آیتیں تھی سورۃ العلق کی، کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اب آپ غور کریں ان الفاظ پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھا کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ابتدا کرو اللہ کے نام سے جس نے سب کچھ بنایا، اور انسان کو کس چیز سے بنایا؟ ایک قطرے سے، اور اس قطرے کو ایک پروسیس سے گزار کر اس کو بشر بنا دیا۔ تو کلنگ آف اے کلاتھ، پھر پڑھو اس کے نام سے جو بزرگی والا ہے، کہ جس نے تمہیں علم سکھایا، اور وہ بھی قلم سے، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھایا جس سے تم پہلے واقف نہ تھے۔ یعنی اگر آپ اس پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ علم کی ایمفیسس کے اوپر کتنا آپ کو زور دے رہا ہے۔ قلم پہ، یعنی جو علم حاصل کرو اس کو ریکارڈ کرو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو کر رہے ہیں ہم، جو ہم بزنس انٹیلیجنس سسٹمز بنا رہے ہیں، کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس کو ہم سیو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو نالج مینجمنٹ سسٹمز کے اندر ڈال کر اس کو پروسیس کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس سے بزنس انٹیلیجنس ڈرائیو کر سکیں، جس سے ہم وزڈم ڈرائیو کر سکیں، جو ہم کو ہمارے ڈیسیشن سپورٹ سسٹمز بنا سکیں، جو کہ ہمارے ڈیسیشنز کو سپورٹ کریں، ایسے سسٹمز جس کی مدد سے ہم اپنے ڈیسیشنز کو بہتر کر سکیں۔ کہ سو وی آر ڈوئنگ، اور اسی آیت کی رو میں کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قلم بنایا تاکہ تمہیں جو علم دیا جائے اس کو تم لکھ سکو۔ آج اس کو قلم میں لکھنے کے بجائے ہم نے اس کو ڈیجیٹلی اسٹور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں وہ سکھایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، تو یہی تو ہے، ہر روز ایک نئی چیز جانتے ہیں، ہر روز ایک بہتر چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اللہ نے کب بتایا؟ 1400 سال پہلے، صرف اس کی امپلیمنٹیشن چینج ہو گئی ہے، اس کو دیکھنے کا زاویہ چینج ہو گیا، بات وہی ہے۔ پہلے ہم نے اس کو سٹور کرنا سیکھا، اس کو پھر پروسیس کرنا سیکھا، اب اس کو اینالائز کرنا سیکھ رہے ہیں، اور اس کے انالیسس کو اب اپنی مرضی کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ اچھا، وہی کہ اس واقعے کے سلسلے میں علماء ایک اور واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ بی بی خدیجہ نے اس جناب کے لیے کھانا بنایا جس دن یہ واقعہ پیش آیا کہ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے، اور ایک بندہ دوڑایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ کھانا پہنچا دے۔ وہ بندہ آیا بی بی خدیجہ کے پاس واپس، اور کہنے لگا کہ آپ تو غار حرا میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اب بی بی خدیجہ پریشان کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو کدھر گئے؟ اور پھر تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور سارا واقعہ بی بی خدیجہ کو سنایا، اور پھر اس سے بی بی خدیجہ کو اندازہ ہوا اس ساری کیفیت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں موجود نہیں تھے۔ تو وہ ایک اور واقعہ بھی یہاں نقل کرتے ہیں اس واقعے سے قبل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نکل گئے، اور پیچھے ایک آدمی آیا جسے بی بی خدیجہ نے بھیجا تھا، اور چونکہ صبح کے وقت آئے حضرت جبریل بھی، تو ہو سکتا ہے کہ صبح کا انہوں نے کچھ کھانا بھیجا ہو، روشنی تھی، اٹ واز ایزیئر ٹو گیٹ ٹو غار حرا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بی بی خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے خوبصورت طریقے سے کمفرٹ کرتی ہیں، کتنے خوبصورت طریقے سے کمفرٹ کرتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کرے گا، آپ میں تو یہ کوالٹیز ہیں، آپ میں تو یہ کوالٹیز ہیں، آپ میں تو یہ کوالٹیز ہیں، آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو۔ چلیے آئیے میرے چچا بزاد بھائی جو ہیں، اللہ نے ان کو بڑا علم دیا ہے، ان سے چل کے پوچھتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ایک بیوی کا یہاں رول دیکھیں، کردار دیکھیں کہ شوہر کی کیسی ڈھارس بن رہی ہے، کیسے اس کو کول ڈاؤن کر رہی ہے، کیسے اس کو کام کر رہی ہے، اپنی محبت سے اس کو بالکل ایسے کنٹرول کر رہی ہے تاکہ وہ اس سچویشن کو اوور کم کرے۔ کتنی مثالیں، کتنے پہلو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنی زندگیوں میں اس کا عمل لے کے آنا چاہیے۔
تو یہ وہ واقعہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی اتری اس وقت کا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور کسی نے سوال کیا ہے ان دا پاسٹ علماء سے، کہ کیا جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتقال کے بعد بھی زمین پر آ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں آ سکتے ہیں، اور انہوں نے جواب میں وہ حدیث نقل فرمائی ابن سمعان کی، جو کہ جس کو امام مسلم نے، امام احمد نے، ابو داود نے، ترمذی نے، نسائی نے اور کئی کتب حدیث سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا پر آئیں گے تو ان کے اوپر وحی کی جائے گی۔ تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ پھر اللہ کے نبی کی طرف وحی لے کر آئیں گے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کے انتقال کے بعد اب جبریل کبھی زمین پر نہیں اتریں گے، یہ بات نہایت ہی بے بنیاد اور حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اس بات کا پروف نہیں ملتا۔ علامہ شامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جتنی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں، جتنی بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں، اتنی بار کسی اور نبی کے پاس نہیں آئے۔ لیکن حقیقی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو صرف 2 دفعہ دیکھا، ایک سدرۃ المنتہا پر اور ایک افق الاعلیٰ پر، جیسا کہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور اختلاف کو سمجھ لیں کہ بعض لوگوں میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے جو اتری، اور دوسرے لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ علق ہے جو پہلی سورت ہے وہ اتری۔ اب اس اختلاف کے پیچھے ایک مسئلے کو سمجھ لیں تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ باتیں دونوں ٹھیک ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 سورتیں پہلی صورتیں ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باتیں دونوں ٹھیک ہیں کہ پہلی سورت جو اتاری گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ بے شک سورہ علق ہی تھی اور شروع کی 5 آیات تھی۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو ایک ہی دفعہ میں مکمل اتاری گئی، تو وہ پہلی سورت ہے جو مکمل اتاری گئی۔ سورہ علق کی تو 5 آیتیں اتری نا، اس کے بعد سورہ مزمل کی آیتیں اتریں، اچھا ان دونوں کے درمیان سورہ قلم کی آیتیں اتریں، تو وہ چند آیتیں اتریں۔ اسی طرح سورہ مدثر کی چند آیتیں اتریں، لیکن پوری پہلی سورت جو اتری ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سے پہلے سورتوں کی چند آیتیں اترا کرتی تھیں، مکمل سورت نہیں اترا کرتی تھی۔ تو اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، یہ بیسکلی چھوٹی سی بات ہے۔ اچھا، ابتدائی زمانوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی وحی کے بعد بھی ایک شش و پنج میں تھے کہ آیا جو میرے پاس آیا تھا وہ کون تھا، وہ واقعی جبریل تھا یا کون تھا؟ اب چونکہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ جو الجھنیں ہیں وہ ایک دوسرے کی سلجھائیں، ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے سے بفریں اور لڑیں نہ، بلکہ ایک دوسرے سے بات کر کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسماعیل ابن ابو حکیم حضرت خدیجہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یعنی کہ بی بی خدیجہ نے، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے پاس آنے والے اس دوست کے متعلق اس وقت بتلا سکتے ہیں جب وہ آپ کے پاس آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، جب وہ آئیں گے تو میں آپ کو بتلا دوں گا۔ تو اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ، یہ جبریل میرے پاس آئے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وقت بی بی خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے اور میری ران پر بیٹھ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بی بی خدیجہ کی ران پر بیٹھ گئے۔ تو بی بی خدیجہ نے پوچھا کیا آپ کو اب وہ فرشتہ نظر آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں مجھے نظر آتا ہے۔ تو اب بی بی خدیجہ نے کہا کہ آپ اپنا رخ ادھر کر کے نا میری گود میں بیٹھ جائیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیس بی بی خدیجہ کی طرف کیا اور ویسے ہی کیا۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ آپ کو اب نظر آتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں اب بھی نظر آتا ہے۔ تو اب بی بی خدیجہ نے اپنے سر پر سے اوڑھنی اتار دی، جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور اب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اب نظر آتا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اب نظر نہیں آتا۔ تو تب بی بی خدیجہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقین کیجئے اور آپ کو خوشخبری ہو
کیونکہ خدا کی قسم یہ فرشتہ ہی ہے، کیونکہ شیطان ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شرم کرے، تو چونکہ یہ شرم کر کے غائب ہو گیا جب میں نے اپنی اوڑھنی اتاری، تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہی ہے۔ یعنی بی بی خدیجہ نے اپنی زکاة سے کتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اس سے ہمیں بھی ثابت ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ کس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو کمفرٹ کرتے ہیں۔ تو خیر اس لیکچر میں اس واقعے کو کور کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شروع کے احوال اور حالات کو انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔